بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات میں سے عبادات کی کئی قسمیں ہیں، بدنی عبادات اور مالی عبادات۔ مالی عبادات میں سر فہرست زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخصوص مال کو مخصوص شرائط کے اوپر کسی کو مالک بنانا۔ زکوٰۃ کے لیے اسلام کے اندر بہت ساری شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ آزاد ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ غلام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عاقل ہو، لہٰذا مجنون کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، لہٰذا بچے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ چار شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے بہت سارے نصاب ہیں، جیسے سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، مال ہو گیا، جانور ہو گئے اور کھیتی باڑی ہو گئی۔ اگر کسی شخص کے پاس مختلف نصاب ہیں، چاندی بھی ہے تھوڑی سی، سونا بھی تھوڑا سا ہے، تھوڑے سے پیسے بھی موجود ہیں، تھوڑی سی مال تجارت بھی موجود ہے، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک نصاب بنایا جائے گا۔ جب اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کو پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جاتی ہے وہ قرآن کریم نے 8 شخصیات، 8 لوگ بیان فرمائے۔ ہم عموماً ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو ہمیں غریب دکھتے ہیں، ہم جن کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو غریب شخص ہیں، ان کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ اصل میں غریب دکھنا الگ بات ہے، غریب ہونا الگ بات ہے۔ مسکین ہے، فقیر ہے، عامل ہے اور مقروض ہے اور مؤلفۃ القلوب ہے، یہ اشخاص جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا، ان میں سے کسی شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ موٹا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو مالک نصاب نہیں ہے، اس کے پاس نصاب کے مطابق پیسہ، مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں سر فہرست دینے کے اندر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا انتخاب کریں۔ ایسے رشتہ دار جو آپ کے والد کے رشتہ دار ہوں، پہلے ان کو ترجیح دیں۔ اس کے بعد جو ماں کے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد آپ کے پڑوسی، آپ کے ملازمین، ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو ترجیح دیں۔ وابن السبیل قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ کی راہ میں مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہمارے مجاہدین تو ہماری آرمی ہے، ہماری فوج ہے، وہ تو تنخواہیں لیتی ہے۔ آج کل وابن السبیل کا مطلب یہ ہے کہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں، جو دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی مدرسوں کے اندر 8-10 سال لگا کے ایک شخص جب عالم بنتا ہے، اس کے عالم بنانے میں جتنے اخراجات آتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق مدارس کے طلبہ ہیں۔ آپ کے قریب جو بھی مدرسہ ہو، آپ کے ذہن میں، آپ کے یقین میں یہ ہے کہ یہاں تعلیم ہو رہی ہے، تو آپ مدارس کے طلباء کو سب سے پہلے فوقیت دیں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، آپ نہیں دیتے تو آپ ایک اسلام کے بنیادی رکن کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام کے اراکین 5 ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں تو ٹیکس دے رہا ہوں جی، میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ اس کا مطلب ہے وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا جو بندہ زکوٰۃ کا انکاری ہے، وہ زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص ہے زکوٰۃ کو مانتا تو ہے لیکن وہ کہتا ہے میں دیتا نہیں ہوں، وہ فاسق فاجر ہے۔ فاسق فاجر کی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں شریعت کے اندر، لہٰذا زکوٰۃ ضرور دیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کا مال گھٹے گا، بڑھے گا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی دینے والے کے لیے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کا مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، مال اس کا بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم میں سے جو احباب صحب نصاب ہیں ان کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ اپنے مالوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحب نصاب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔